کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے؟ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ نفس اگر قابو میں ہو تو انسان ولی بن جاتا ہے، اور یہی نفس اگر بے قابو ہو جائے تو انسان فرعون، یزید اور شداد بنتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، کیونکہ اس نفس کی پاکی کے بغیر انسان جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ اپنے اس سب سے بڑے دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جان لیا جائے۔ یہ نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے اور مختلف حالتوں اور مختلف درجات پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جیتے جی اس نے اپنے نفس کو مار ڈالا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس اپنی حالتیں تو بدل سکتا ہے مگر انسان کے جیتے جی یہ بالکل نہیں مرتا۔ آج نفس کی ان 4 حالتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کا قرآن و حدیث میں متواتر ذکر آیا ہے، اور ان 4 حالتوں کو جاننے کے بعد آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ آپ کا نفس کس حالت میں اور کس درجے پر فائز ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے: باڈی، سول اینڈ اسپرٹس۔ جسم کا تعلق اس مادی جہان سے ہے، اور جب روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے تو یہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے، اور اسپرٹس وہ لطائف ہیں جو دوسری دنیاؤں کے راستے ہیں اور انسان کے جسم میں خفیہ رکھے گئے ہیں۔ ان لطائف کو جگانے یا اجاگر کرنے کے لیے مختلف مکتب فکر میں مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں پر چلتے ہوئے انسان اپنے قلب، روح، سری، خفی، اخفا اور انا کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ جب یہ اسپرٹس ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو انسان کا رابطہ ایسی مخلوقات اور ایسے جہانوں سے قائم ہو جاتا ہے جو عام انسان عام آنکھ اور عام نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عالم ارواح کی سیر کرتا ہے اور فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے، اور یہ سب کچھ انہی اسپرٹس یا لطائف کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں نفس نام کا ایک وائرس بھی موجود ہے جو انسان کے جسم میں شیطان کا نمائندہ ہے، جو ابلیس کا پیروکار ہے اور ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ پنجابی کے ایک صوفی درویش کلندر حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ ایس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈھوں پلیت نہ ہاسے، یعنی کہ انسان کے جسم میں اس نفس کی موجودگی پلیدگی کا باعث ہے۔ انسان کے جسم میں یہ نفس مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، جس کی سب سے پہلی حالت نفس امارہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو شہوات، نفسانی خواہشات، فحاشی اور عریانی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے دل کو دنیاوی خواہشات سے بھر دیتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش جگا دیتا ہے، ایک منزل حاصل ہوتی ہے تو دوسری منزل کا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی یہ دنیاوی خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں قرآن کی سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے: بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس امارہ دشمن انسان ہے، اگر تم اس پر قابو نہ پاؤ تو یہ تمہیں ہلاکت تک لے جائے گا۔ نفس کی دوسری حالت نفس لوامہ ہے، یعنی کہ ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان کا نفس اس درجے پر فائز ہوتا ہے تو انسان کو گناہ کے بعد ملامت ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگتا ہے اور وہ گناہ کے بعد پچھتاتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ نفس کی یہ حالت انسان کا نجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس نفس لوامہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے: اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اسی نفس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: مومن کا ضمیر ہی اس کا واعظ ہے، یعنی یہ نفس لوامہ ہی انسان کو اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس مقام پر انسان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے۔ نفس کی تیسری حالت کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ یہ وہ نفس ہے جس پر الہام کیا جاتا ہے۔ یہ نفس کی ایک خوبصورت اور لطیف حالت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے خیر و شر کی پہچان مل جاتی ہے، وہ خود کا احتساب کرتا ہے اور اچھائی برائی کی پہچان اسے عطا ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ نظر آنے لگتا ہے، اور جب کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے تو وہ اس گند کی صفائی کرنی شروع کرتا ہے۔ نفس کی اس حالت میں انسان کے قلب پر الہام ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ روحانی طور پر بیدار ہونے لگتا ہے، اور صحیح غلط کی تمیز کرنے کے بعد وہ صحیح راستہ یا صراط مستقیم اختیار کر لیتا ہے۔ نفس ملہمہ کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ شمس میں ارشاد ہے: پھر اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس نفس کے بارے میں فرماتے ہیں: جب نفس کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے تو وہ خیر و شر کی پہچان کرنے لگتا ہے، یہی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ صحیح اور غلط راستے کی پہچان کے بعد اگر انسان صراط مستقیم کی طرف بڑھنے لگے تو اس کا نفس جس حالت میں پہنچتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئن یعنی سکون یافتہ نفس، یہ نفس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایسا نفس اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، تمام
तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से आज़ाद हो जाता है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है। वो अच्छे हाल में हो तो भी राज़ी है, बुरे हाल में हो तो भी राज़ी है। उसे इज्जत मिले तो भी राज़ी है, उसे जिल्लत मिले तो भी राज़ी है। दुनिया की ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजरे तो भी राज़ी, फ़कीरी और दरवेशी में ज़िंदगी गुजरे तो भी राज़ी। ये नफ्स की वो हालत है कि जो अल्लाह की रज़ा में हर हाल में राज़ी है। कुरान पाक की सूरह फजर में अल्लाह इस नफ्स मुतमइन्ना के बारे में फरमाता है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हालत में कि तू इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। बस मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नफ्स मुतमइन्ना नफ्स की वो हालत है जो इंतहाई लतीफ़ है और जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि हकीकी दौलत नफ्स की कनात है। और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह की रज़ा के सिवा किसी चीज़ पे राज़ी ना हो, यानी उसकी रज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा में हो। नाजरीन, याद रखें कि इंसान का सफ़र नफ्स अम्मारा से शुरू होता है और नफ्स मुतमइन्ना पर ख़त्म होता है। इंसान की ज़िंदगी का राज भी यही नफ्स है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, यानी इस नफ्स की पहचान इंतहाई ज़रूरी है। ये नफ्स एक ऐसा पर्दा है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान हायल है। जो शख्स अपने नफ्स को पहचान लेता है और इस पर्दे को हटा लेता है, वो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता एक दिन दीदारे इलाही तक पहुँच जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे सब दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस नफ्स के बारे में फरमाया कि जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया, इसने सबसे बड़ी फतेह हासिल कर ली। नफ्स अम्मारा से लेकर नफ्स मुतमइन्ना तक जाना एक रूहानी सफ़र है जो हर इंसान के लिए है। जो लोग मुजाहिदा करते हैं, औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें मुनक्किद करते हैं, हजूम में और तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, वो एक दिन नफ्स अम्मारा से निकलकर नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँच ही जाते हैं और अल्लाह के ख़ास कुर्ब के हकदार बन जाते हैं। इस नफ्स को आप कभी कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन इसको अल्लाह के नूर से नूरी ज़रूर किया जा सकता है। नफ्स को पाक करने के लिए जो मुजाहिदे किए जाते हैं, इनका जिक्र आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, क्योंकि नफ्स को जान लेने के बाद इस पर काम करना और इसे नूरे इलाही से सरशार करना इंतहाई जरूरी है। ये वो काम है जिसके लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। एक हदीस मुबारका में आया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की तैयारी करे, यानी कि नफ्स का मुहासबा ही असल आखिरत की तैयारी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स की मिसाल एक बच्चे की तरह है, जब तक इसे माँ खुद दूध नहीं छुड़वाती ये खुद कभी नहीं छोड़ता। और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक तुम अपने नफ्स को मलामत ना करो तुम अल्लाह तक हरगिज नहीं पहुँच सकते। यानी कि ये नफ्स इंसान और अल्लाह के दरमियान एक दीवार है। अगर कोई इस दीवार को गिराने में कामयाब हो गया तो वो ही बारगाहे इलाही तक पहुँचेगा। जो शख्स नफ्स की ख्वाहिशात पर गालिब आ गया वो ही अल्लाह का कुर्ब पा गया, और जो नफ्स के पीछे चलता रहा वो दुनिया और आखिरत में रुसवा हो गया। इसलिए फैसला आपने करना है कि आपने इस नफ्स के ऊपर सवारी करनी है, इस नफ्स को लगाम डालनी है या इसके पीछे पीछे चलना है और इसकी पैरवी करनी है। ये फैसला करने की कुव्वत इंसान के अपने हाथ में रखी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और मुझे नफ्स के ये मराहिल तय करने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज।